میں دنیا میں کیا ہونے والا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن آج کل میں یہ کچھ کتابیں پڑھ رہا ہوں. یہ یووال نوحا ہرارے کی کتاب ہے سیپین. یہ تو کچھ سال پہلے چھپی تھی. پھر ان کی ایک اور کتاب آئی جس کا نام ہے ہومو ڈیوس، ہسٹری آف فیوچر. اور ایک تیسری کتاب ہے جس کا نام ہے 21 رولز آف 21st سینچری. تو یہ بہت سی باتیں جو ہمارے سب کانشیس میں ہیں ایک ہسٹورین نے بہت ہی زبردست سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ بیان کی ہیں. اور یووال کے الفاظ میں ہی کل کو کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں کوئی پروفیسی یعنی کسی قسم کی کوئی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. البتہ امکانات کا نقشہ بیان کیا جا سکتا ہے، امکانات کا روڈ میپ دیا جا سکتا ہے کہ یہ پاسبلٹی ہیں. تو میں آپ کو اس بہت تفصیل سے اس پر بات کروں گا کیونکہ یہ بہت ہی شاندار کتاب ہے اور میں اس کو پڑھنے کے بعد چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں نے انگریزی میں اس کو نہیں پڑھا ہوگا، گو اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو پوری پڑھ کے تفصیل کے ساتھ اس پر بات کروں تاکہ ہم اس کا سارا پیغام تمام دوستوں تک پہنچ سکے. مختصر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ترقی کر رہی ہے اور جس طریقے سے ڈیٹا ایک جگہ پر کنسنٹریٹ ہو رہا ہے اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا بات کرنا دوستیاں ہماری صحت ہماری پسند ہماری ناپسند ہمارے دوست ہمارے دشمن ہمیں کیا چاہیے ہمیں کیا کھانا ہے کیا کپڑے ہمیں پسند ہے کن لوگوں سے ملنا پسند ہے جو کچھ ہم 24 گھنٹے کر رہے ہیں یہ سارا کا سارا ہمارے ہاتھ میں اس موبائل ہونے کی وجہ سے ہمارے واٹس ایپ کے یوز ہونے کی وجہ سے گوگل کے ساتھ ہمارے کنیکشن کی وجہ سے ہمارے ٹک ٹاک اور فیس بک کے اوپر ہونے کی وجہ سے ہماری ایک چیز ڈیٹا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور پوری دنیا کا میسو ڈیٹا جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اور اس ڈیٹا کے ریکارڈ ہونے کی وجہ سے الگوریدمز ڈیولپ ہو رہے ہیں. میں کوشش کروں گا آسان الفاظ میں بیان کر سکوں. یعنی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو کہ میں آپ کو مثال دوں، فرض کریں ہم اپنی گاڑی چلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں تو ہمارے پچھلے 1 مہینے کے ریکارڈ سے یہ الگوریدم اور ڈیٹا ہمیں بتا سکتا ہے کہ آپ کو اس وقت فلاں سٹور سے شاپنگ کرنے جانا چاہیے کیونکہ پچھلے 1 مہینے میں آپ اس ٹائم کے اوپر شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس طریقے سے ہماری جتنی پسند ہے جتنی ناپسند ہے وہ ساری کی ساری ڈیٹا کی شکل میں دنیا کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں کچھ عرصے کے بعد ہم سے زیادہ گوگل جان رہا ہوگا، ہم سے زیادہ ہمیں الگوریدمز جان رہے ہوں گے اور آہستہ آہستہ ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول جو ہے وہ یعنی الگوریدمز کو کنٹرول دینا پڑے گا. میں اس کو مثال دیتا ہوں. میں ملتان میں رہا ہوں تقریباً بہت لمبا عرصہ. اب میں ملتان جاتا ہوں تو ملتان کے کسی کونے میں جانا ہوتا ہے تو میں گوگل میپ سے پوچھتا ہوں میں نے کہاں جانا ہے. سڑکوں کی ترتیب اس قسم کی ہو گئی ہے حالانکہ میں ان گلیوں میں پلا بڑا ہوں لیکن مجھے وہ گوگل میپ کے ذریعے سے مجھے جانا پڑتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے کھانا کیا ہے یہ آپ کو فوڈ پانڈا بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے. اسی طریقے سے کچھ عرصے کے بعد آپ نے کون سی کتاب پڑھنی ہے یہ آپ کو امیزون بتائے گا. اور اس سے بڑھ کر کچھ عرصے کے بعد کسی لڑکے نے یا کسی لڑکی نے کس سے شادی کرنی ہے یہ آپ کو الگوریدمز اور گوگل بتائیں گے آپ کی پورے ریکارڈ کو سمجھتے ہوئے. پہلے یہ ممکن اس لیے نہیں تھا کہ ایک تو اتنا بڑا ڈیٹا موجود نہیں تھا یعنی دنیا کے تقریباً سارے انسانوں کا ڈیٹا. اور دوسرا یہ تھا کہ جو بائیو ٹیکنالوجی ہے اس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے یعنی ہمارے دل میں کیا ہو رہا ہے ہمارے پھیپھڑوں میں کیا ہو رہا ہے یہ تو جج کرنا ممکن تھا لیکن ہمارے خیالات کیا ہیں ہمارے احساسات کیا ہیں ہم کیا سوچ رہے ہیں ہمارے جذبات کیا ہیں یہ سب چیزیں بھی ڈیٹا کے طور پر موجود ہے. اور دوسری چیز ہوئی ہے کہ کمپیوٹنگ پاور بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب کمپیوٹر جو ہے اس ڈیٹا کو انالائز کر کے ایک فیصلہ کر سکتا ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ میں بہت ہی تشنا تھوڑی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس پر بہت تفصیل سے بات کرنی ہے انشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ یہ بات خاص طور پر اپنے نوجوان کو بتا دوں کیونکہ اگلے 10-15 سالوں کے اندر جاب مارکیٹ بھی اسی الگوریدم کی بنیاد کے اوپر ڈسٹرب ہونے والی ہے. یعنی جو 1100 میں سے 1100 نمبر لینے والا ڈاکٹر ہے نا اس کی نسبت ایک 10-15 سال کا بچہ جو الگوریدمز کو سمجھتا ہے وہ گھر بیٹھے لاکھوں روپیہ کمائے گا بغیر کچھ خاص محنت کیے ہوئے. جو پیٹرن ہے پیسہ کمانے کا جو جاب کا سٹرکچر ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے
اور اگر ہم یہ بات نہیں سمجھ سکیں گے تو ہم لکیر کے فقیر کی طرح اپنے بچوں کو ان پروفیشنز میں ڈالنا شروع کر دیں گے جو کچھ عرصے کے بعد ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. شاید وہ والے پروفیشن جو ہیں وہ کسی کام کی نہ ہوں. تو اس لیے میں اب مختصر اپنی جو بات کا خلاصہ ایک پیش کروں. مجھے پتا یہ تھوڑی بکھری باتیں ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم سب کو ہمارا یہ خیال ہے کہ جاوید اقبال کو جاوید اقبال سے بہتر کوئی نہیں جانتا, اور یہ بات صحیح بھی تھی. جاوید اقبال اپنے آپ کو جاننے کے لیے کمرے میں بند ہو سکتا ہے, ایک غار میں جا سکتا ہے, ایک میڈیٹیشن کر سکتا ہے, کتابیں پڑھ سکتا ہے, مینٹر اختیار کر سکتا ہے. پھر جاوید اقبال کو ہی پتہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا جانتا ہے, اس میں سے وہ جتنا فائدہ اٹھائے. یعنی اس کا کوئی کمپٹیشن نہیں تھا میرے جاننے کے سلسلے میں. اب میرا کمپٹیشن ٹیکنالوجی سے ہو گیا ہے. اب ٹیکنالوجی کہتی ہے میں جاوید اقبال کو جاوید اقبال سے زیادہ جانتی ہوں, اور وہ صحیح بھی ہے. اور جب اس کمپٹیشن کے اندر ٹیکنالوجی اور الگوریدم بڑھ گئے تو میں ہیک ہو جاؤں گا, میں ایک ہیکیبل اسپیشی بن جاؤں گا. اور جب میں ہیک ہو جاؤں گا تو جو جیسے ہیک ہوا کمپیوٹر جو ہے وہ کسی اور کے پروگرام پہ چلتا ہے, تو کچھ عرصے کے بعد ہم الگوریدمز کے اوپر چلنا. اور ابھی بھی اس کی شکلیں نظر آ رہی ہیں, ابھی بھی ہم آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں جس میں ہم اپنی مرضی کی بجائے الگوریدمز کو فالو کرتے ہیں. تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اس موضوع پر غور کریں, اور جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں اور دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے فیوچر میں ان کے سوچنے کا انداز کیا ہونا چاہیے, ان کا کیریئر کی پلاننگ کیسے ہونی چاہیے, اور انہیں کس قسم کے علم کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے جو کنونشنل علم ہے نا, کتابوں والا علم جس میں اتنی ساری چیزیں مجھے یاد ہوں, شاید آئندہ زمانے میں اس سے زیادہ اہم یہ ہو کہ میں ایموشنلی کتنا انٹیلیجنٹ ہوں, میں مسائل کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں,